الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا فاطمة هي ليلة القدر من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کا ارشاد گرامی ہے انا فاطمہ ہی لیلۃ القدر. بے شک فاطمہ وہ ذات لیلۃ القدر ہے. من عرف فاطمہ حق معرفتها کہ جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کیا اس طریقے سے جس طریقے سے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. فمن ادرک لیلۃ القدر اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کیا لیلۃ القدر کا درک کیا. لہذا ہمیں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے شہزادیہ کونین کی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت اپنے اندر معرفت پیدا کریں تاکہ ہمارا رسول بھی ہم سے راضی ہو اور ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو. اس لیے کہ یہ ذات وہ ذات ہے کہ جو صرف ہم سب کے لیے ہی نہیں بلکہ ائمہ معصومین کے لیے بھی نمونِ عمل اور رہنما ہے کہ جس کے لیے ائمہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ذات ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما ہے. اور یہ وہ ذات ہے جو منفرد ذات ہے. فاطمہ جیسا خدا نے دوسرا نہیں بنایا. پروردگار عالم نے علی جیسے تو بنائے ہیں, محمد جیسے 12 خدا نے اور بنائے ہیں, علی جیسے خدا نے 12 بنائے ہیں, مگر فاطمہ منفرد ذات ہے. فاطمہ جیسا خداوند عالم نے پھر کسی خاتون کو نہیں بنایا. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں مگر فاطمہ تمام اولین و آخرین تمام خواتین کی سردار ہیں. جتنی خواتین آئیں اور جتنی خواتین آئیں گی سب کی سردار کا نام ہے جناب شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ امتیاز ہے جناب شہزادی کونین ہے کہ جس میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جو سورہ شہزادی کی شان میں نازل ہوا پروردگار عالم نے اس سورے میں جو پروردگار عالم نے جملات استعمال کیے ہیں خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں پھر ان جملات کو دوبارہ استعمال نہیں کیا ہے. جس طریقے سے شہزادی کی ذات منفرد ہے اسی طریقے سے سورہ فاطمہ بھی منفرد ہے. سورہ کوثر میں کوثر استعمال ہوا, آتینا استعمال ہوا, فصل استعمال ہوا, ونہر استعمال ہوا, ابتر استعمال ہوا. پورے قرآن میں سورہ کوثر میں جو یہ جملات استعمال ہوئے ہیں پورے قرآن میں پھر خداوند عالم نے ان جملات کا استعمال نہیں کیا.
गोया खुदावंद आलम बताना चाहता है, याद रखो न तो फातिमा जैसा कोई हो सकता है, न सूरह फातिमा जैसा कोई हो सकता है। ये शहजादी कौनैन की अजमत है, शहजादी कौनैन की शान है। और खुद इमाम फरमाते हैं, आपने हदीस सुनी है, थोड़ी सी हदीस की वजाहत कर दूं। तो इमाम ने फरमाया कि नहनु हुज्जतुल्लाह अला खालिक व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, हम सब खुदा की हुज्जत हैं लोगों पर, और हमारी जद्दा फातिमा वो हम सब पर हुज्जत है। हुज्जत के माने जो है लुगत में ये लिखा गया कि हुज्जत कैसे कहते किसे हैं, इस्तिलाही तारीफ ये है कि हुज्जत के जरिए से इंसान चल सकता है, हुज्जत के जरिए से ही इंसान बोल सकता है, हुज्जत के सदक़े में ही इंसान कलाम कर सकता है। अगर हुज्जत न हो तो इंसान सांस नहीं ले सकता, अगर हुज्जत न हो तो इंसान पैर होते हुए भी चल नहीं सकता, अगर हुज्जत न हो तो हाथ होते हुए भी इंसान अपने हाथों से काम नहीं कर सकता, अगर हुज्जत न हो तो इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, अगर हुज्जत न हो तो इंसान अपने कानों से सुन नहीं सकता, अगर हुज्जत न हो तो इंसान को नेमात न मिलेगी। अगर आज नेमात मिल रही है तो इसका मतलब ये है कोई न कोई हुज्जत है जो मौजूद है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, मलाइका और रूह नाजिल होते हैं अम्र इलाही को लेके। इसका मतलब ये कोई न कोई हुज्जत है, कोई न कोई साहिब अम्र है जो अम्र लेने के लिए मौजूद है। इसलिए कि खुदा ने खुद फरमाया कि अगर जमीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाएगी तो ये जमीन तहोबाला हो जाएगी, ये जमीन इंसानों को अपने अंदर निकल लेगी, सबको जमीन अपने अंदर निकल लेगी। आज अगर जमीन पे चल रहे हैं, आज अगर काम कर रहे हैं, आज अगर बात कर रहे हैं, आज अगर नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेमतों से फायदा उठाया जा रहा है, तो याद रखिएगा हुज्जत मौजूद है। अगर हुज्जत न होती तो इन नेमतों से फायदा उठाने लायक न रहते। और इमाम ने फरमाया कि हम हुज्जत है लोगों पर, और हम पर हुज्जत हमारी जद्दा फातिमा है। गोया रुक के एक जुमला कहूँ, याद रखिए पूरी कायनात को रिज़्क़ मिलता है मासूमीन की वजह से, मासूमीन को नेमत मिलती है तो फातिमा की वजह से, मासूमीन को नेमत मिलती है तो फातिमा की वजह से। या जुमलों को बदल यूं कहूं कि रात की तारीकी में अपने दोष पर रोटियां लाद के मदीने और कूफे की गलियों में लोगों को रोटी देने वाले को अली कहते हैं, और जो अपने हाथों से रोटियां बना के खिलाए उसे फातिमा कहते हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहजादी कौनैन वो हुज्जत है। अइम्मा फरमा रहे हैं कि हमारे ऊपर हुज्जत है, हमारे लिए वही ज़ात 18 साला ज़ात वो हमारे लिए आइडियल है। आखिर शहजादी ने क्या किया, इसी ज़ेल में गुफ्तगू हो रही है कि शहजादी ने इन 18 साला जिंदगी में क्या कमाल किया है। क्या सिर्फ मुसीबतों और गिरियों की वजह से ये ज़ात आइडियल बनी? नहीं मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ गिरिए की बिना भी ज़ात आइडियल नहीं बनी है, बल्कि शहजादी ने वो काम किया है जिंदगी 18 साल की। मगर आज आप देखें जनाब शहजादी कौनैन की अजमत में, आपकी शान में, आपकी फजीलत में आपको हजारे किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी। एक 18 साल जिंदगी है हमारी जिंदगी, किसी की जिंदगी 40 साल, किसी की 50 साल। 2 पेज भी लिखने बैठिए तो नहीं मिलता क्या लिखे। हमारी जिंदगी में हम अपनी जिंदगी पे चंद सफ़े चंद वर्क लिखना चाहें तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, न तो शान है, न अजमत है, न कोई फख्र करने का मकाम है हमारी जिंदगी में कि हम उस पर फख्र करें। लेकिन ज़ात शहजादी कौनैन 18 साल जिंदगी है, मगर हजारों किताबें इस जिंदगी पे मिल जाएंगी। जिस मौजू पे आप तलाश करें उस मौजू पे आपको शहजादी की शान में कुछ न कुछ नुकात मिल जाएंगे। शहजादी कौन है? तमाम नेमात, मैंने अर्ज किया, तमाम नेमात अगर अइम्मा को मिल रही है तो वो शहजादी की बदौलत। और नेमात कितनी है खुदावंद आलम की तरफ से? खुदा खुद फरमा रहे हैं फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तुम शुमार ही नहीं कर सकते कितनी नेमतें खुदावंद आलम ने दिया है, कितनी नेमतें खुदावंद आलम ने दिया है। नमाज नेमत, रोजा नेमत, खुम्स नेमत, हज नेमत, ज़कात नेमत, काबा नेमत, कुरान नेमत, जन्नत नेमत, रूहे नेमत, सारी चीजें। ये जमीन और आसमान आप तसव्वुर कर ले, जमीन और आसमान के अंदर जो जो चीजें
آپ کبھی شمار نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے. ان نعمتوں کو آپ تصور کریں. اس کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں لو کان الحسن شخصا لو کان الحسن شخصا وحیۃ لکانت فاطمہ بل ہی اعظم. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر نعمتوں کو صورت دے دیا جائے, نعمتوں کو شکل دے دیا جائے, نیکیوں کو تصویر دے دیا جائے تو اس تصویر کا نام فاطمہ ہے. اس تصویر کا نام, نیکیوں کی تصویر کا نام. میں نے عرض کیا آپ نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے, نیکیوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے. پیغمبر فرما رہے اگر نیکیوں کو صورت دے دیا جائے, نیکیوں کا چہرہ دے دیا جائے, اس چہرے کا نام فاطمہ ہے. بل ہی اعظم, بلکہ ان نیکیوں سے بھی عظیم ہے فاطمہ. آج ہم سے کہا جاتا آپ اہل بیت کو بہت بڑھا دیتے ہیں, ان کی شان بہت بڑھا دیتے ہیں. ہم نہیں بڑھاتے. پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہے, نیکیوں سے بھی اعظم و افضل ہے فاطمہ کی ذات. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ذات بہت عظیم ذات ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں فضائل و کمالات پیغمبر نے پہنچایا, اور پہنچانے کے بعد پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اس کے بعد 75 اور 95 دن شہزادی کی 18 سالہ زندگی ایک طرف, اور یہ 75 اور 95 دن ایک طرف. جو آپ نے ان 75 اور 95 دن میں جو آپ نے کمال کیا ہے, میں نے عرض کیا گزشتہ مجلسوں میں کہ اس طریقے سے محکم منافقین چھپے ہوئے تھے کہ جنہیں شہزادی نے عیاں کیا ہے, اور شہزادی نے اس طریقے سے عیاں کیا. آج آپ نام نہ لیں پھر بھی لوگ جانتے ہیں منافق کون تھا. پھر بھی ہمیں معلوم ہے کہ منافق کون تھے. یہ شہزادی کی روش تھی. آج اگر ہمارے اندر احتجاج کرنے کا جذبہ ہے, آج اگر ظالم کے خلاف بولنے کا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے, ہم ظلم کے خلاف اگر بول لیتے ہیں, اگر احتجاج کر لیتے ہیں, تو اس شہزادی پہ درود بھیجیے گا, اس پہ سلام بھیجیے گا جس نے ہمیں احتجاج کرنے کا طریقہ سکھایا ہے, جس نے ظالم کے سامنے کھڑے ہونے, ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا ہمیں سلیقہ سکھایا ہے. اس شہزادی پہ درود و سلام بھیجیے گا. آج ہمارے سامنے بہت سے افراد آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کی مجلسیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ مجلسیں زیادہ ہو گئی, اس سے مجلسوں کی اہمیت ختم ہو جا رہی ہے, مجلسوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ کمپنی میں پیسہ زیادہ آ گیا ہے لہذا پیسے کی اہمیت ختم ہو رہی ہے؟ کسی نے یہ کہا کہ اس مہینے پروفٹ فائدہ بہت زیادہ ہو گیا ہے لہذا پیسے کی ویلیو ختم ہو رہی ہے, اہمیت ختم ہو رہی ہے؟ کسی نے نہیں کہا. لیکن مجلسیں اگر مجلسوں میں کثرت ہو رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ مجلسوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا ایک بات, ہمیشہ یاد رکھیے گا, جس چیز سے انسان کو عشق ہوتا ہے, جس سے انسان کو عشق ہوتا ہے, وہ چیز کتنی بھی بڑھ جائے کم لگتی ہے. جس سے انسان کو عشق ہوتا ہے وہ کتنی بھی زیادہ ہو جائے وہ کم لگتی ہے. ابھی مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں, اہمیت ختم ہو جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں. یاد رکھیے گا مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں تو اہمیت ختم نہیں ہو رہی, بلکہ آپشن آپ کو مل رہا ہے. آپ کو آپشن مل رہا ہے. مجلس کا پوسٹر بنا 13 تاریخ سے 17 تاریخ تک مجلس ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسی دن ڈیسائیڈ کر کے 13 والی میں تو جانا نہیں ہے, ویڈنسڈے کو مجلس ہے اب جمعرات سے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوئے اسی دن ڈیسائیڈ کر کے جمعرات کو جائیں گے, شنیچر کو جائیں گے, اتوار کو جائیں گے. اسی دن ڈیسائیڈ ہو گیا. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو آپشن مل رہا ہے. اگر ایک ہی دن ہوتی شب شہادت جمعرات کو, آپشن ملتا آپ کو آپشن ملتا ہے کہ صرف ہوتی شب شہادت جمعرات کو مجلس ہوگی بس. اب کوئی کام میں اس دن پھنسا ہے وہ نہیں آ پاتا. تو لہٰذا یہ مجلسوں کی کثرت کیا ہے, یہ ہمیں آپشن مل رہا ہے. آپ اٹھائیے مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی, آپ دن کے اعمال دیکھیے. آپ نے کھولا, صبح کا جو ہے وہ نماز ہے, صبح کے بعد کی یہ دعا, پھر اس کے بعد کی یہ دعا, پھر اس کے بعد 8 بجے کی یہ دعا, 8 کی دعا, 9 بجے کی یہ دعا, 10 بجے کی, پورے دن کی دعا موجود ہے. آپ نے دیکھا پڑھا پورے دن دعا ہی دعا بند کر دیا, ان کو کچھ کام دام نہیں تھا, صرف دعا ہی دعا لکھ کے چلے گئے. ایک شیخ عباس قمی, آپ نے تو پورے دن صرف دعا ہی لکھ دیا. شیخ عباس قمی نے آواز دیا, ساری دعائیں تمہارے لیے ہی تھوڑے ہیں.
ساری دعائیں جتنی ہیں سب تمہارے لیے ہی تھوڑے. پھر کہا جس ٹائم پھر فری ہو, صبح والے میں فری ہو, صبح والی پڑھ لو. صبح والی نہیں پڑھ سکتے ہو, دوپہر والی پڑھ لو. دوپہر والی نہیں پڑھ سکتے ہو, رات والی پڑھ لو. رات والی نہیں پڑھ سکتے ہو, نصف شب والی پڑھ لو. سب تمہارے لیے نہیں ہے. ہم گئے قاسم بھائی کے یہاں میرا روڈ. اب وہاں سے جو ہے وہ ہم نے کہا چلیے ہم کو جو ہے وہ اسٹیشن تک چھوڑ دیجیے, لوکل ٹرین کا ہم سلیم بھائی کے یہاں چلے جائیں, تھوڑا سا ان سے ملاقات کر لیں. اب وہاں سے نکلے, یہ ہم کو 9 بجے کی ٹرین تھی, لوکل ٹرین اسٹیشن پہ لے کے آئے. ہم وہاں آ کے بیٹھ گئے. اب 9 بجے والی ٹرین آئی, مگر وہیں پہ کچھ بات ہونے لگی. ایک مسئلہ انہوں نے پوچھ لیا, وہ مسئلہ طولانی ہو گیا. نہیں ہوتا مولانا پریشان نہ ہوئیے, 9:30 بجے بھی ایک ٹرین آئے گی اور اسی اسٹیشن پہ جائے گی جہاں سلیم بھائی رہتے ہیں. اب مسئلہ اور طولانی ہوا, 9:30 بجے والی چھوٹ گئی. اب پریشان نہ ہوئیے, 10 بجے بھی ایک ٹرین ہے اسی اسٹیشن پہ جائے گی. ہم نے کہا کیسی یہاں کی بمبئی کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, کیسی یہاں کی سرکار ہے, عجیب جو ہے احمد سرکار ہے. آپ نے یہ کہا کیا 9 بجے بھی جو ہے وہ سیم اسی اسٹیشن سے اسی اسٹیشن تک, 9:30 بجے بھی جو ہے وہی ٹرین اسی اسٹیشن سے اسی اسٹیشن تک, 10 بجے بھی سیم اسٹیشن سے سیم اسٹیشن تک. ان کا دماغ خراب ہو گیا. ایک ٹرین رکھتے آدھے گھنٹے میں 3 ٹرینیں جو ہے ایک ہی اسٹیشن پہ. کہا مولانا پریشان نہ, یہ سب آپ ہی کے لیے تھوڑے ہیں, سب آپ ہی کے لیے تھوڑے. کا پھر کیا ہوا, کہا اس لیے جو 9 بجے فری ہوگا وہ 9 بجے والی میں جائے گا, جو 9:30 بجے والی فری ہوگا وہ 9:30 بجے والے میں جائے گا, جو 10 بجے فری ہوگا وہ 10 بجے والی میں جائے گا. یاد رکھیے ساری مجلسیں آپ ہی کے لیے نہیں ہے. جو ویڈنسڈے فری ہے ویڈنسڈے آ جائے, جو تھرسڈے فری ہے تھرسڈے کو آ جائے, جو فرائیڈے فری ہے فرائیڈے کو آ جائے, جو سیٹرڈے فری ہے سیٹرڈے کو آ جائے, جو سنڈے کو فری سنڈے کو آ جائے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا, جس سے جتنا عشق ہوتا ہے, جتنا زیادہ عشق ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے قریب جاتا ہے. جسے جتنا زیادہ عشق ہوتا ہے اسے اتنا ہی قریب جاتا ہے. اب وہ ہماری خوش قسمتی ہے یا بدبختی ہے, کوئی آتا ہے تو فرض اعلیٰ پہ آ کے قریب ہو جاتا ہے, کوئی آ کے بھی باہر بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اب 2 مہینہ 8 دن گزرے تھے, کالا کپڑا, یہ جلوس و علم, تابوت, زلزلہ, پوری طریقے سے جہاں بھی دیکھو, اگر آپ ہم اپنے جو ملک میں چلے جائیں, پورے روڈ پہ جب دیکھو جلوس ہی ان کا ہو رہا ہے. 2 مہینہ 8 دن ختم ہوا تھا, ابھی 70-75 دن نہ گزرے تھے, پھر سے نکالا ہے کالا کپڑا پہن کے. پھر سے وہی جو ہے وہ ایام فاطمیہ, اب پورا ایک مہینہ مجلسیں کر رہے ہیں, ان کو کچھ کام ہی نہیں ہے, جب دیکھو مجلسیں کرتے ہیں. یاد رکھے گا ایام فاطمیہ میں ہم کیا کرتے ہیں, یاد رکھے گا محرم کی مجلسوں میں, ہم محرم کی مجلسوں کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں, وہ دنیا والوں آؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں یزید کون تھا, وہ دنیا والوں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں شمر کون تھا, وہ دنیا والوں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں خلی کون تھا, وہ دنیا والوں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں عمر سعد کون تھا, وہ دنیا والوں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ابن سعد کون تھا. ایام فاطمیہ میں ہم یہ بتاتے ہیں دنیا والوں آؤ ہم تمہیں بتائیں یزید کو یزید بنانے والا کون تھا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اور یہ ایام واقعہ شہزادی کی مجلس صرف مجلس نہیں ہے, بلکہ کتنے قاتلین کے چہرے کو عیاں کر دیتی ہے, کتنے ظالمین جو چھپے ہوئے تھے ان کے چہرے کو عیاں کر دیتی ہے. آپ سے جو کہا ہے کبھی کبھی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں تقدس کی شکل میں بن کے آ گئی ہیں, مگر یاد رکھیے گا وہ تقدس نہیں ہے, بلکہ وہ سیاست کے بل پہ آئی ہیں, وہ سازشیں ہیں. کیا شہزادی کی نظر ہمارے گھر میں ہو رہی ہے, کہا نظر چھپا کے کرو. جناب شہزادی کونین کی نظر ہو رہی ہے, نظر چھپا کے کیا جائے. جس چیز کو شہزادی نے چھپانے کے لیے کہا ہے اسے کھول کے ٹہل رہی ہے, اور جسے شریعت نے کہیں چھپانے کا تصور ہی نہیں ہے. مٹھائی کا پردہ کہاں واجب ہے, فروٹس کا پردہ کہیں واجب ہے, کھانے کا کہیں پردہ واجب ہے نہیں. کہا شہزادی کی نظر چھپا کے ہوگی. ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ سیاست ہے, واقعہ یہ سیاسی چیزیں, یہ سازش بن کے ہمارے یہاں مقدس بن گئی ہے. شہزادی کی نظر کیا ہے, چھپا کے کیا جائے. شہزادی کی نظر جو ہوگی وہ مرد نہیں کھائیں گے,
شہزادی کی جو نظر ہوگی بعض جگہ پہ پتہ نہیں آپ کے یہاں نہیں ہے، بعض جگہ پہ شہزادی کی نظر ہوگی تو مرد نہیں کھائیں گے. اچھا امام حسین کی ہوگی تو عورتیں کھائیں گی. امام حسین، اور یہ سب جو ہے وہ زیادہ تر اس پہ عورتیں ہی زور دیتی ہیں. شہزادی کی نظر مرد نہیں کھائیں گے، امام حسین کی ہوگی تو عورتیں کھائیں گی. ان کے لیے جو ہے منع نہیں ہے. انصاف سے بتائیے، شہزادی کی نظر مرد نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے یہاں کا قانون ہے. اور جبکہ شہزادی کے یہاں کی روٹی لینے کے لیے ملائکہ عرش سے زمین پہ آتے ہیں. شہزادی کا کھانا لینے کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں. شہزادی اگر منع ہوتا تو ملائکہ کبھی روٹیاں لینے کے لیے نہ آتے. شہزادی کا جنازہ، تابوت جو ہمارے یہاں شبیہ ہے، تابوت جنازے کی شبیہ وہ نکلے گی، مرد نہیں اٹھائیں گے. ہمارے یہاں ایک دم صاف منع، مرد نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ کہا کہ جو ہے مرد چونکہ وہ جنازہ ہے، مقدس ہے، لہذا مرد نہ اٹھائیں گے. تاریخ جا کے پڑھیں اصلی جنازہ کس نے اٹھایا تھا. اصلی جنازہ کس نے اٹھایا تھا؟ بریرہ، حذیفہ، سلمان، ابو ذر، مقداد، ان جیسے افراد نے اصلی جنازہ شہزادی کا اٹھایا. آج ہمارے یہاں شبیہ تابوت کیا ہے، مرد نہ اٹھائے. اب میں عرض کروں آپ کے سامنے یہ سازشیں کیسے ہیں. ہمارے یہاں جب نظر ہوتی ہے، واقعا یہ دشمن نے پلاننگ کیا ہے کہ اس طریقے سے چھپا کے رکھ دو قاتل پتہ ہی نہ چلے. ہمارے یہاں جب نظر ہوتی ہے، ہم نظر کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی نظر ہوئی، ہم نے نظر کیا. نظر کرنے کے بعد ہم نے کہا قاتلان حسین پہ لعنت ہو. ہم نے کیا یا نہیں کیا؟ مولا علی کی نظر ہوئی، مولا علی کی ہم نے نظر کیا. نظر کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت ہو. آپ دیکھیں نام کیا ہے، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے اگر کردار اچھا نہ ہو، رحمان کا بندہ بھی ہو تب بھی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. کردار اچھا نہ ہو تو عبد الرحمن بھی ہو تب بھی لعنت ہے. کیا کیا؟ کہا مولا علی کی نظر کیا. نظر کرنے کے بعد کہا کہ جو ہے قاتلان جو ہے وہ علی پہ لعنت ہو. کہا جب یہ فاطمہ کی نظر دلائیں گے تو نظر دلانے کے بعد یہی کہیں کہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت ہو. آپ جب یہ کہیں کہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت ہو تو وہ لعنت کہیں نہ کہیں ہمارے والوں پہ پہنچے گی. وہ لعنت کہیں نہ کہیں ہمارے والوں پہ پہنچے گی. لہٰذا ایک کام کرو، اس کو مقدس بنا دیا جائے کہ اس کو چھپا کے کیا جائے. مرد کھانے نہ پائیں، تابوت مرد اٹھانے نہ پائیں. چھپانا مقدس کی علامت بنا کے یاد رکھیے گا. اگر چھپانا، چہرہ چھپا کے ڈھکنا اگر تقدس کی علامت ہوتی تو آج جتنے بھی دہشت گرد آتے ہیں چہرہ ڈھک کے نہ آتے. اگر چہرہ چھپانا تقدس کی علامت ہے، چھپانا تقدس کی علامت ہے، جتنے بھی دہشت گرد آتے ہیں وہ چھپا کے آتے. یاد رکھیے گا جملہ آپ کے حوالے ہے، شہزادی کی نظر کو چھپایا نہ جائے بلکہ اتنا حیا کیا جائے پھر بھی کوئی قاتل اپنا منہ چھپا نہ سکے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. شہزادی نے جو کام کیا ہے 18 سالہ زندگی میں، ہماری زندگی میں کچھ افتخارات ہوتے ہیں، ہم انہی چیزوں پہ افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. جبکہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ہم فخر کر سکیں. اگر فخر کرنے کا مقام ہے تو فخر کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اس در سے جڑے ہوئے ہیں، اس پہ فخر کریں. باقی آپ کسی چیزوں پہ آپ فخر نہیں کر سکتے. ہم فخر کرتے ہیں کس پہ؟ دنیا 3 چیزوں پہ فخر کرتی ہے: روٹی، کپڑا، سب جانتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان. 3 چیزوں پہ دنیا فخر کرتی ہے. لیکن واقعا اگر کسی کو ان 3 چیزوں پہ فخر کرنے کا حق ہے تو ذات شہزادی کونین کو ہے فخر کرنے کا مقام. روٹی، دنیا روٹی پہ فخر کرتی ہے. ہمارا جو ہے کھانا سب سے اچھا ہے، ہمارے یہاں کا کک جو ہے فلاں جگہ سے بلایا گیا ہے، ہمارے یہاں کا سفرہ جو ہے وہ فلاں جگہ کا ہے، ہمارے یہاں کا جو ڈرائی فروٹس آتا ہے وہ فلاں کنٹری سے آیا ہے، ہمارے یہاں کا مسالہ جو ہے فلاں کنٹری کا ہے. ہمارے یہاں کے جتنے بھی آئٹم ہیں، ہم جو کھاتے ہیں تم کیا جانا، تم کیا کھاؤ گے، ہم جو کھاتے ہیں تمہیں دیکھا ہی نہ ہوگا. ہمارے یہاں یہ فخر کے مقام ہے کہ ہمارا دسترخوان جیسا ہے وہ ایسا کسی کا نہیں ہے. معاویہ کا بھی فخر تھا کہ ہمارے یہاں کا دسترخوان جیسا ہے ویسا جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے. کچھ لوگ مولا علی کے ساتھ ایسے بھی رہتے تھے جو بے معرفت تھے، اور وہ جملہ کہتے تھے کہ نماز تو علی کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے لیکن کھانا تو معاویہ کے دسترخوان میں مزہ آتا ہے. تو ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہاں دسترخوان پہنچا، دسترخوان سجا ہوا تھا.
दस्तरखान लगाया गया, मौला का चाहने वाला था, बैठ गया दस्तरखान पे। अब जब बैठा, जैसे ही खाना सजा, रोने लगा, वो गिरिया करने लगा। माविया ने कहा कि सही रो रहे हो तुम, अच्छा रो रहे हो, आज तक देखा ही ना होगा ऐसा खाना तुमने, तुम सही रो रहे हो इसलिए कि ऐसा खाना तुमने देखा ही ना होगा। ये मुल्क जो देख रहे हो ये यमन से आया है, इसका मसाला जो है वो मिस्र से आया है, इसमें जो बादाम काजू पड़ा हुआ है वो टर्की से आया है, ये रोम की हुकूमत का है, तुमने तो आज तक ऐसा खाना देखा ही ना होगा, सही रो रहे हो, तुम्हारा हक है रोने का, तुम रो। उसने कहा हम इसलिए नहीं रो रहे, तुम्हारा खाना इतना अच्छा है। कहा फिर क्यों रो रहे हो? काम को इस बात पे रहे हैं कि एक दिन हम पहुंचे अली के घर में, अली ने कहा कि आओ मेहमान बनोगे, मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद अली के सामने बैठ गया, अली ने कंबर को आवाज दिया कंबर दस्तरखान लेके आओ, कंबर गए, सुफरा लेके आए, सुफरा सील पैक। जब सील पैक जो सुफरा हो तो इंसान सोचेगा बड़ा अच्छा आइटम होगा, बहुत अच्छी नौरे ग़िज़ा होगी, बहुत अच्छा जो है वो खाना होगा। कहते सील पैक आई, अली ने अपने हाथों से सुफरे का सील तोड़ा, सील तोड़ने के बाद सुफरे को लगाया, जब सुफरा लगा तो मैंने देखा कि जौ की सूखी रोटियां, उस सुफरे पे जौ की सूखी रोटियां। फिर रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूं, खुदावंद आलम जानता है, वल्लाहु आलमु हैसु यजअल रिसालतहु, परवरदिगार के दीन जानता है कि रिसालत और इमामत किसके हवाले करना है। ओ हाकिम शाम, दुनिया का माल लूट के दस्तरखान सजाने वाले और होते हैं, अपना माल लोगों के लिए कुर्बान करके जौ की रोटी खाने वाले और होते हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खाने पे फख्र करती है, रोटियों पे फख्र करती है, मगर जितना भी आप अच्छा खाना खा लें, दुनिया वाले जितना भी बेहतरीन रोटी खा लें, मगर दुनिया वाले 25 एहसान लेने के बाद तब पिज़्ज़ा खाते हैं। दुनिया वाले खाना बनाने वालों के मोहताज हैं, दुनिया वाले किसानों के मोहताज हैं, दुनिया वाले ब्रोकर के मोहताज हैं, दुनिया वाले बेचने वालों के मोहताज हैं, दुनिया वाले किसानी करने वालों के मोहताज हैं। 25 एहसान लेने के बाद एक इंसान एक रोटी खाता है, एक ग़िज़ा खाता है, फिर भी जितना भी अच्छा खाना खा लिया जाए, खाना यहीं का होगा, वहां का ना होगा। जितना भी अच्छा खाना खा लिया जाए, यहाँ का दुनिया का होगा, वहां का खाना ना होगा। अगर फख्र करने का मुकाम है तो फख्र वो करे जो जब चाहे यहाँ से अपना खाना वहां भेज दे और जब चाहे वहां से यहाँ मंगा ले। फख्र का मकाम तो उसके लिए है, जब चाहे यहाँ से वहां भेज दे और वहां से यहाँ मंगा ले। है कोई जात जिसने मंगाया हो? आप कहेंगे हाँ है एक जात जिसने मंगाया है। और जनाब मरियम के साथ जनाब ज़करिया जब भी मेहराब इबादत में दाखिल होते थे, क्या देखते थे? मरियम के सामने जो है वो तश्त में भरा हुआ खाना रखा हुआ है। ए मरियम अन्ना लगे हाजा, ये कहाँ से आया? हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। लेकिन मरियम वहां से मंगा तो लेती थी मगर यहाँ से भेज नहीं सकती थी। मरियम यहाँ से भेज न सकी। यहाँ से कौन भेज सकता है? या तो फातिमा भेज सकती है या फातिमा के नाम पे भेजा जा सकता है। या तो फातिमा कौन है? फातिमा अपने कमाल तकसीम करती है। आओ तुम कम से कम लेने का सलीका तो हो, आओ कमाल मांगो, फातिमा अदा करेगी। और मांगो फातिमा। इसीलिए किसी आलिम जो है वो अच्छा जुमला कहा कि अगर फेदक जो है वो शराफत से आके मांगा होता तो ये इतने सखी थे कि पूरा फेदक ऐसे ही दे देते, ऐसे ही दे देते। लिहाजा फातिमा अपने कमाल तकसीम करती है, आओ आगे मांगो तो सही। अब फातिमा भेज सकती है खाना या फातिमा के नाम पे भेजा जा सकता है? शहजादी से आके सवाल करे, शहजादी आपके नाम पे कैसे भेजें? कहा याद रखो, जब अपने मरहूमीन का फातिहा करो, फातिहे से पहले अहले बैत पंजतन की नजर करना। तुम नजर यहाँ करोगे, सवाब वहां मरहूमीन को मिलेगा। नजर यहाँ करोगे, सवाब वहां मिलेगा। हो सकता है कोई ये कहे कि आपने फातिहा किया अपने मरहूमीन का? हाँ किया। कहा ये वहां पहुंच गया? कहा बिल्कुल पहुंच गया। कहा इसमें से बिरयानी कुछ कम तो नहीं हुई, वैसी तो रखी है। आप कह रहे पहुंच गया वहां और ये तो वैसी रखा हुआ है, इसमें से कुछ कम तो नहीं हुआ। ये मिसाल आज के जमाने में बड़े अच्छे से समझाई जा सकती है। हमने अपने मरहूमीन का जब फातिहा किया, एक साहब के वालिद साहब इंडिया में मरे, उनके चाचा गए हुए थे वतन जो है ज़ियारत करने के लिए, वहाँ इंतकाल हो गया तो नजफ में दफन हो गए। लेकिन यहाँ जब हम फातिहा कर रहे हैं, एक ही फातिहे में दोनों का नाम ले रहे हैं।
वो इंडिया भी पहुंच रहा है, नजब भी पहुंच रहा है। वो सवाल इंडिया भी पहुंच रहा है, नजब भी पहुंच रहा है। पूछने वाले ने पूछा कैसे पहुंच रहा है, यहाँ रखा हुआ है, कैसे पहुंच सकता है? कहाँ मोबाइल यूज करते हैं, कहाँ व्हाट्सएप चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? काम को मैसेज करिए आप, हमको आप मैसेज करिए। उन्होंने मैसेज किया, कहा देखिए पहुंच गया। हमने कहा कहाँ पहुंचा? कहा नहीं आप चेक करिए पहुंच गया, ब्लू टिक लगी पहुंच गया। कहा मोबाइल में तो आप ही के रखा हुआ है ये मैसेज तो आप ही के मोबाइल में रखा हुआ है, कहां से हमारे पास पहुंच गया? कहा अरे जनाब की दुनिया की टेक्नोलॉजी है, जब इस टेक्नोलॉजी को आप अख्तियार करेंगे तो चीज यहां भी रहेगी वहां भी रहेगी। मेरे अजीजों जब दुनिया की टेक्नोलॉजी हम अख्तियार करें तो मैसेज यहां भी रहता है वहां भी पहुंच जाता है। जब अल्लाह की टेक्नोलॉजी को अख्तियार करेंगे, नजर यहां होगी, नजर हिंदुस्तान हर जगह सवाब पहुंचता रहेगा। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुनिया वाले रोटी पे फख्र करते हैं, गज़ा पे खाने पे फख्र करते हैं। अगर खाने पे फख्र किसी को करने का हक है तो ज़ात शहज़ादी कौनैन को है। दूसरा फख्र इफ्तिखार का मरहला कि इंसान फख्र करता है लिबास पे, कपड़े पे इंसान फख्र करता है। अगर कपड़े पे जो है वो फख्र ना होता तो एक जो है पार्टी में 5-5, 6-6 कपड़े पहन के ना आए अंदर लाते लोग। या आप खुद अपनी खवातीन को देख लें, एक प्रोग्राम होता है, हर प्रोग्राम के लिए अलग कपड़ा चाहिए। हल्दी का अलग, मेहंदी का अलग, बारात का अलग, रिसेप्शन का अलग, हर फंक्शन में अलग कपड़ा। इसका मतलब ये है कि लिबास फख्र का मकाम है, लिबास फख्र का मकाम है। लेकिन कितना महंगा भी लिबास पहन दिया जाए, कितना महंगा ही लिबास पहन दिया जाए, दुनिया का ही होगा, दुनिया का ही होगा। कितने एहसान लेके, कपास का एहसान, लोगों का एहसान लेके, कारखाने का एहसान, फैक्ट्री का एहसान लेके तब एक लिबास तैयार होगा और दुनिया का ही लिबास होगा। कितना महंगा पहन लिया जाए, मगर वो लिबास जिसके लिए शहजादी आवाज नहीं कि लिबास जन्नत से दर्जी लेके आएगा, जन्नत से दर्जी लेके आएगा। अब रिजवान का फख्र इसमें नहीं है कि रिजवान आके ये कहे कि अना मलकुन मिनल मलाइका, मैं मलाइका में से एक मलक हूँ, बल्कि रिजवान का फख्र क्या है? रिजवान आके कहेगा अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। ए रिजवान आया है तू वहां से, तू फरिश्ता है, तू मलक है, आके कह दे तू फरिश्ता है, अपनी पहचान करवा, तू मलक है, तू फरिश्ता है। रिजवान ने बढ़ के आवाज दी, याद रखो दरे ज़हरा पे जाने के बाद अपना ओहदा नहीं बताया जाता बल्कि मर्ज़ी ज़हरा देखी जाती है। अपना ओहदा नहीं बताया जाता बल्कि फातिमा की मर्जी देखी जाती है। याद रखना हम सब के लिए पैगाम है, हम बाहर जो कुछ भी हो, मगर जब फातिमा की मजलिसों में आए तो अपना ओहदा बाहर छोड़ के आए, अपना ओहदा बाहर छोड़ के। शायद यही वजह है वाकया ये हमारी मजलिसों की ज़ीनत है, ये हमारे मजलिसों का कमाल है कि यहाँ अगर हमारे यहाँ काम करने वाला नौकर पहले आ गया और बॉस बाद में आया है तो उस नौकर से पीछे बॉस को बैठना पड़ेगा। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कौन फख्र कर सकता है लिबास पे? शहजादी को हक है, अगर लिबास पे फख्र करना है तो ज़ात शहजादी कौनैन है। और जन्नत से लिबास आया, जबकि जन्नत के लिबास की खासियत क्या है? जन्नत का लिबास जमीन पे नहीं आ सकता, जन्नत का लिबास नहीं आ सकता। दलील आपके सामने, जब जनाब आदम को जन्नत से खुदावंद आलम ने भेजा तो जनाब आदम से खिताब करके कहा कि आदम अब ये जन्नत वाला नूरी लिबास ये उतार दो और जाओ जमीन पे जाके पत्ते तलाश करना अपने शर्मदार को छिपाने के लिए। अब दुनिया का लिबास तैयार तलाश करना, इस लिबास को उतार के जाओ। परवरदिगार आदम के लिए तूने लिबास उतरवा लिया, फातिमा के लिए, हसनैन के लिए तूने जन्नत का लिबास भेज दिया। खुदा ने आवाज़ याद रखो, जन्नती और होते हैं, जन्नतियों के सरदार और होते हैं, जन्नती और होते हैं, जन्नतियों के सरदार और होते हैं। दुनिया रोटियों पे फख्र करती है, दुनिया लिबास पे, दुनिया मकान पे फख्र करती है। हमारा मकान, एक मकान होता है, इसके अलावा एक फार्म हाउस बना दिया जाता है। ये वाला मकान वहाँ जो है, आप वहाँ चलेंगे जो है वहाँ दिखाएंगे। हम पहुँचे जो है वहाँ लेके गए, ये देखिए ये एक रूम ये है, एक रूम ये जो
किचन बहुत अच्छा जो है एकदम न्यू स्टाइलिश किचन बना है, किचन ले जाके दिखाया, हर एक एक चीज मकान में दिखाई जाती है, इसका मतलब फक्र का मकान है, बुरी नहीं है, मैं कोई बुराई नहीं बयान कर, अच्छी चीज है, मकान अच्छा है दिखाया जाए, मकान अच्छा है दिखाया जाए, अच्छी चीज है, मगर फक्र का मकाम है या नहीं है? फक्र का मकाम, लोग मकान दिखाते हैं, इसका मतलब फक्र का मकाम है। लेकिन जब पैगंबर हिजरत करके आए मक्के से मदीने, और उसके बाद पैगंबर ने सबसे पहले क्या बनाया? मस्जिदुन नबी बनाया, मस्जिद तैयार हुई। अब मदीने वाले जो आए थे उन्होंने घर बनाना शुरू किया। घर बनाने के लिए मदीने वालों ने हम लोगों को एक कानून बताया है, मदीने वालों ने हम सबको एक पैगाम दिया है, घर कहाँ बनाओ। मदीने वालों ने मस्जिद के नजदीक घर बनाना शुरू किया। हमारे यहाँ हम जब घर लेते हैं तो सोचते हैं कंपनी से नजदीक हो भले ही मस्जिद से दूर हो, कंपनी से नजदीक हो भले मस्जिद से दूर हो। मदीने वालों ने एक पैगाम दिया, सब ने मस्जिद के चारों तरफ घर बनाना शुरू किया। घर तैयार हो गया, घर तैयार होने के बाद अब उसमें उन्होंने अंदर से सब ने अपने अपने घर से एक छोटा सा दरवाजा लगा लिया मस्जिद में जाने के लिए। क्यों? तो कौन जो है वो मेन डोर से तक घूम के जो है जाएगा मस्जिद के अंदर, यहीं से घुसेंगे नमाज पढ़ के वापस। तो उन्होंने सब ने अपने अपने घर से एक छोटा छोटा दरवाजा लगा लिया, वहीं जाते थे, आगे नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ के चले जाते थे। अब ये सिलसिला जब आगे बढ़ने लगा तो कभी कभी ये हो कि कोई दूसरे घर वालों ने आवाज दिया, अब मेन डोर से नहीं यहीं से घुस के उनसे मुलाकात करने भी चले गए। कभी निजासत की हालत में, कभी नजीस है, मस्जिद के अंदर से घुसे और घुस के जो है वो मिलने चले गए। मस्जिद के अंदर से घुसे, मेन डोर से जाते शायद रास्ता तुलानी हो जाता, मस्जिद के अंदर से घुसे, मस्जिद के गेट से निकल के जो जल्दी पहुंच गए। लिहाजा लोगों ने इस तरीके से उसका सुए इस्तेफादा करना शुरू किया। खुदावंद आलम ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील आए पैगंबर के पास, आवाज दिया सुद्दुल अबवाब इल्ला बाब अली। अरे पैगंबर, ये जो आपके परवाने शम्मे रिसालत हैं और इन्होंने जो है मस्जिद के अंदर दरवाजा बना लिया है, इन सारे दरवाजों को बंद करवा दीजिए, सिवाय एक दरवाजा के, अली का दरवाजा। इन सारे दरवाजों को बंद करवा दीजिए। दरवाजा बंद करवाना आसान है, एक परनाला बंद करवा के दिखवा दीजिए पड़ोसियों का, नस्लों लड़ाइयाँ चलती हैं। दरवाजा बंद करना आसान नहीं है, लेकिन पैगंबर ने आवाज दिया कि दरवाजा बंद करना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि कोई चीज, कोई कानून सबके लिए बने तो हम पूछते हैं क्या हुआ, सबके लिए? हाँ सबके, ठीक है मान गए। लेकिन अगर ये पता चल गया एक के लिए नहीं है, फिर इंसान को टेंशन हो जाती है उसके लिए क्यों नहीं है। एक मिसाल दे देता हूँ आपके सामने। फर्ज करिए आप में से किसी ने जो खानवादे वाला है, फैमिली के साथ, पसंद आदिल भाई फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ पे, आदिल भाई ने दावत किया, किसकी? सारी फैमिली वालों की दावत है। इस पर तो कम से कम आमीन कर दीजिए। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदिल भाई ने ऐलान किया सारी फैमिली वालों की हमारे घर पे दावत है। अब उसमें उन्होंने सारी फैमिली वालों की दावत किया और फैमिली वाले सब पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जो है वो कासिम भाई को बुला लिया। कासिम भाई पहुंच गए। कासिम भाई वहां जा रहे थे, सलीम भाई को भी उन्होंने बुला लिया, सलीम भाई भी वहां पहुंच गए। अब उसके बाद मुजम्मिल भाई खड़े थे वहां पे। मुजम्मिल भाई ने कहा कि क्या, कहाँ जा रहे हैं? आदिल भाई की दावत है। कहा किनकी दावतें हैं? कहा कि सारे फैमिली वालों की है जो खानवादे के साथ यहाँ रहते हैं। कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं लगा उन्हें कि फिर से फैमिली वालों की, हमारी फैमिली यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे ही कासिम भाई को सलीम भाई को जाते हुए देखा, ये कौन सी बात हुई? जब फैमिली वालों की दावत थी तो इन दोनों को क्यों बुलाया? इन दोनों को क्यों बुलाया? तो इंसान फिर टेंशन में आ गया। अभी तक मुतमईन था, सिर्फ फैमिली वाले हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही दो बगैर फैमिली वालों को जाते हुए देखा, टेंशन हो गया। मदीने वालों ने पूछा, जब रसूल ने ऐलान किया सब दरवाजे बंद कर दो, कहा ओके ठीक है बंद कर देंगे। कहा कि सबका मन हो रहा है? कहा नहीं, इल्ला बाब अली, अली का दरवाजा बंद नहीं होगा। अब सब टेंशन में आ गए, ये कौन सी बात है, अली का क्यों नहीं बंद होगा? अली का भी बंद होना चाहिए। इतना लोगों ने शरारत किया कि पैगंबर को मिंबर पे जाना पड़ा। मिंबर पे जाके पैगंबर ने ऐलान किया, कहा ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खुदा की तरफ से ये ऐलान हुआ है। कहा क्यों खुदा की तरफ से ऐलान हुआ है? कहा इसलिए कि तुम मस्जिद में आते हो, तुम निजासतों में रहते हो, तुम नजीस रहते हो, लेकिन ये वाहिद ऐसा घर है जिसके लिए आयत तत्हीर ने गवाही दिया है कि इनके इनसे रिस और पलीदगी दूर है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
لیتی ہیں، فطرتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ شہزادی کا در وہ در ہے جہاں احکام تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، احکام بدل جاتے ہیں۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ خلافت کا جملہ نہیں ہے، روایت موجود ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر آئے شہزادی کے گھر پہ، شہزادی نے کہا یا رسول اللہ، پیغمبر مسکرائے، کہا کہ اے فاطمہ تم ہمیں رسول اللہ کہہ رہی ہو، تم ہمیں رسول اللہ کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، لا تجعلوا الدعاء بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ہوا کیا تھا، کچھ لوگ کبھی کبھی جو ہے لوگ جو ہے جب لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے بہت کلوز ہیں اور ہم ان سے منہ لگے ہیں، ہمیں قاضی ٹھیک ہو، کوئی سینئر بزرگ ہے اور چچا کیسے ہیں، اب جو آدمی سب دیکھ رہے ہیں جو لوگ، اچھا ان سے بہت اچھا رابطہ لگ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ آتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے چچا زاد، اے ہمارے بھائی، اس طریقے سے کہہ کے لوگ خطاب کرتے تھے۔ خدا نے جو ہے وہ اس پہ بین لگایا، کہا جیسے لوگوں کو پکارتے ہو آپس میں، رسول کو ایسے نہ پکارنا۔ کیا کہنا؟ رسول اللہ کہنا۔ اسی لیے بابا ہم نے سنا آیت نازل ہوئی ہے، اسی لیے ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ رسول نے کہا فاطمہ یہ دنیا والوں کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ جب تم یا ابتے کہتی ہو تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، جب تم یا ابتے کہہ کے خطاب کرتی ہو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ تم یا رسول اللہ نہ کہا کرو، تم یا ابتے کہا کرو۔ یہاں آنے کے بعد احکام بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ ام المومنین شہزادی کے پاس لوگ آ کے طنز کرتی تھی کہ ہم ام المومنین ہیں، ہمارے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اور واقعی آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پہ ایام فاطمیہ کی مجلسوں کے تصدق میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ام المومنین فضیلت نہیں ہے، ام المومنین فضیلت نہیں ہے۔ قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں پوری گارنٹی ذمہ داری کے ساتھ کہ ام المومنین فخر کا مقام ہی نہیں۔ ہوا کیا تھا، کہا کچھ لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی رسول کی وفات ہوگی، رسول کی فلاں بیوی سے ہم شادی کر لیں گے، فرض تم کر لینا، فرض تم کر لینا۔ یہ لوگوں نے منصوبہ بنایا۔ آیت نازل ہوئی اور آیت نازل ہوئی کہ رسول کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ اس لیے ام المومنین کہا گیا۔ خود ایک خاتون آئی مشہور ام المومنین کے پاس، ایک خاتون آئی، اس نے آگے کہا کہ اے ام المومنین، انہوں نے اس کو ٹوکا، کہا کہ آج کے بعد ام المومنین نہ کہنا، ہم تمہارے لیے ام المومنین نہیں ہے، ہم مردوں کی ام المومنین ہیں، ہم مردوں کے لیے ماں ہے، خواتین کے لیے ماں نہیں ہے۔ اس لیے کہ مردوں نے پلاننگ بنائی تھی شادی کر لیں گے، خدا نے جو بریک لگا دیا، خدا نے بانڈ لگا دیا، کہا کہ سوچنا بھی نہیں شادی کا، یہ تمہاری ماں ہے، یہ ام المومنین کوئی فخر کا مقام نہیں ہے۔ اسی سے جوڑ کے جو ہے ایک نقطہ عرض کر دوں کہ رسول کی ایک بیوی ام حبیبہ، جناب ام حبیبہ، جنہیں رملہ بنت ابو سفیان بھی کہا گیا، پیغمبر کی زوجہ تھی، ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی وقت ابو سفیان آیا۔ اب جیسے وہ داخل ہوا، آنے کے بعد آگے جو پیغمبر کا بستر تھا وہاں پہ بیٹھنا چاہا، جیسے ہی بیٹھنا چاہا ام حبیبہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد بستر کو کھینچ لیا، ام حبیبہ آگے بڑھی، بستر کو کھینچ لیا، اب بستر کو کھینچ کے فرمایا کہا یہ رسول کی جگہ ہے، یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے، بھلے ہی آپ بابا ہوں، یہ رسول کا مقام ہے، یہ رسول کا بستر ہے، یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے، آئیے آپ ادھر بیٹھ جائیے۔ ان کو دوسری طرف بٹھایا۔ رک کے جملہ کو یاد رکھو، ام المومنین وہ ہوتی ہے جو رسول کے بستر پہ اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے، ام المومنین وہ نہیں ہوتی جو رسول کی مسجد پہ کسی کو بٹھا دے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا یہاں پہ آ کے احکام تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، احکام ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ 18 سالہ زندگی کیوں آئیڈیل بنی؟ کیونکہ شہزادی کی زندگی کے اعمال میں وہ خلوص پایا جاتا تھا، جس خلوص کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس زندگی کو آئیڈیل بنا دیا۔ امام زمانہ کے لیے آئیڈیل، امام معصومین کے لیے یہ زندگی آئیڈیل اور رہنما بن گئی، کیونکہ شہزادی نے خلوص اختیار کیا تھا۔ اور شہزادی نے خود فرمایا کہ اگر خلوص کے ساتھ کام کرو تو پروردگار بہترین مصلحت قرار دیتا ہے۔ اگر آپ خلوص سے کوئی کام کرتے ہیں، خداوند عالم آپ کے لیے بہترین مصلحت قرار دے گا۔ مولا علی نے کیا ایک ہی ضربت چلائی تھی پوری زندگی؟
مولا علی نے پوری زندگی میں کتنی جنگیں لڑی مگر ایک وہ ضربت کہ عبادت ثقلین پہ بھاری. کیسا خلوص تھا علی کا. کہتے کیا ہوا عمرو بن عبدود نے جب آپ سوار ہوئے تو مولا کے اوپر گستاخی کیا, جواب دہن مولا کے اوپر پھینکا, گستاخی کیا. علی نے کیا کیا؟ غصہ جو ہے وہ کس کی صفت ہے؟ غصہ شیطان کی صفت ہے, رحمان کی صفت نہیں ہے. غصہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. اب علی اگر اس وقت قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کام کر رہے تھے فی سبیل اللہ مگر شیطان کی صفت کے ساتھ وہ کام ہوتا. شیطان کہہ رہا تھا عمرو بن عبدود کو قتل کرو مگر خدا آواز دے رہا تھا غصے کے ساتھ قتل نہ کرنا, اس لیے کہ غصہ شیطان کا کام ہے. علی نے آواز دے یاد رکھو اگر عبادت کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو تمہاری عبادت ثقلین پہ بھاری ہو, پہلے شیطان کو قتل کرنا پھر اس کے بعد عبادت کرنا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اور اس کے بعد خلوص اخلاص میں جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مخلص انسان کبھی یہ نہیں دیکھتا. پہلی چیز کہ مخلص کبھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے, عمل کم ہے یا زیادہ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بس ہمیں عمل اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنا ہے. اسی لیے کربلا کے میدان میں کربلا کے صحابیوں کے لیے شہداء کے لیے کہا گیا کربلا میں امام حسین علیہ السلام 72 کو لے کے پہنچے. اس لیے ایک فارسی میں ایک جو ہے مثال دی جاتی ہے کہ یہ گل بہار نمی شور, کہ ایک پھول سے کبھی بہار نہیں لائی جا سکتی, ایک پھول سے بہار نہیں لائی جا سکتی. حسین نے بتایا یاد رکھو اگر عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو 72 کے ساتھ ہی بہار لایا جا سکتا ہے. آج تم 72 دیکھ رہے ہو, کل 40 میں کروڑوں دیکھنا تو اسی اخلاص کا نتیجہ ہے. کل 40 میں اگر کروڑوں نظر آئے تو یہ اسی اخلاص کا نتیجہ ہے. اخلاص سے عمل کرنے والا کبھی نوع کار نہیں دیکھتا, کام کی نوعیت کیا ہے. مثلا جو ہے ابھی ماموں دکھ نہیں رہے, ماموں مثلا جو ہے ماموں نے اپنی ٹیم بنائی بھی ہے کہ جو لوگ مثلا نیاز تقسیم کرتے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا کام ہے. اب انہوں نے جو ہے وہاں پہ کہہ رہے تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. سب کو اچھا کام ہے. کسی سے کہا جاؤ جا کے جو ہے وہ فرش ایسا بچھا دو, کسی سے کہا جاؤ ممبر سجا دو, کسی سے کہا تمہیں کھانا نکالنا ہے, کسی سے کہہ دیا جاؤ باہر جاؤ چپلیں سیدھی کرو سب کی. اب جس سے کہا چپلیں سیدھی کرنے کے لیے وہ کہ بتاؤ سب کو اچھا اچھا کام دیا ہے, ہم کو جو ہے بتاؤ چپل اٹھوا رہے ہیں, ہم کو جو ہے ایسا کام دیا. مخلص کبھی نوع کار نہیں دیکھتا. کربلا کے میدان میں شب عاشور تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی عبادت کی جیسے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آ رہی ہو, تسبیحوں کی آوازیں آ رہی تھی. اسی درمیان مولا نے 2 لوگوں کو کھڑا کیا, کہا جاؤ باہر جا کے پہرا دو. جون کو بھیجا, کہا جاؤ جا کے تلوار صاف کرو. جون نے یہ نہیں کہا کہ سب کو تو عبادتیں کروا رہے ہیں, ہم سے تلوار صاف کروا رہے ہیں. جون نے بتایا یاد رکھو اگر مخلص ہوتا ہے تو نوع کار نہیں دیکھتا, کام کی نوعیت نہیں دیکھتا. جون نے بتایا یاد رکھو جو خیمے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی اتنا ہی عظمت ملے گی جتنا تلوار صاف کرنے والوں کو ملے گی. کوئی فرق نہیں ہے. اگر مخلص ہے تو جو خیمے میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے, جو باہر پہرا دے رہا ہے, جو تلوار صاف کر رہا ہے, یا جملوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جو نیاز تقسیم کر رہا ہے, جو ممبر لگا رہا ہے, جو فرش اعظم بچھا رہا ہے, جو چپلیں سیدھی کر رہا ہے, سب برابر ہیں. نوع کار مخلص نہیں دیکھتا. مخلص کبھی ٹارگٹ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے سامنے جو ہے وہ تبھی جو ہے ہم حملہ کریں گے, تبھی ہم کام کریں گے. سامنے ٹارگٹ اگر اچھا ہوگا تب ہم کام کریں گے, ٹارگٹ اچھا نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. مخلص کبھی یہ نہیں دیکھتا. جنگ احد ہے, جنگ احد میں سب رسول کے ساتھ گئے, ایک شخص اور گیا ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے. کسی نے آگے بتایا یا رسول اللہ فلاں صاحب قتل ہو گئے. رسول اللہ نے جو ہے کہا کہ پروردگار جنت نصیب کرے. رسول اسلام نے دعا کیا. پھر دوسرا آیا فلاں صاحب شہید ہو گئے. رسول اسلام نے اس نے دعا کیا. ایک صاحب کے لیے اور بتایا کہا رسول اللہ وہ بھی مارا گیا, وہ بھی جو ہے شہید ہو گئے. رسول اسلام نے کہا وہ شہید نہیں ہوا ہے, وہ شہید نہیں ہوا ہے, وہ قتیل فی سبیل اللہ نہیں ہے, وہ قتیل فی سبیل الحمار ہے. کیا ہے؟ کہا وہ راہ خدا میں قتل نہیں ہوا ہے, وہ راہ گدھا میں قتل ہوا ہے. ہوا کیا؟ اب وہ شخص جب جنگ کرنے کے لیے پہنچا تو جنگ کرتے کرتے اس نے ٹارگٹ پہ دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے,
اس کے پاس بہت اچھا خچر ہے، بہت اچھا اس کے پاس گدھا ہے، اس نے سب کو چھوڑ کے نیت کرتے رہی سب سے پہلے اس کو ماروں گا تاکہ اس کا خچر دے دوں، تاکہ اس کا گدھا حاصل کر لوں۔ گیا، جانے کے بعد گدھا بھی نہیں ملا، خود راہ گدھا میں چلا گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا مخلص کے لیے کبھی ٹارگٹ مہم نہیں ہوتا، مخلص کبھی اظہار نہیں کرتا، مخلص کبھی اظہار ظاہر نہیں کرتا۔ کورونا میں آپ نے دیکھا تھا کتنے لوگوں نے جو ہے فوٹو کھچوا کے جو لوگوں کی مدد کیا تھا، فوٹو کھچوا کے کتنوں کی مدد کی گئی کورونا کے ٹائم پہ۔ ابھی 2 2.5 سال 3 سال ہوئے ہیں، یاد ہے کسی کو کس نے مدد کیا تھا؟ سب ختم ہو گیا، ابھی 2 3 سال ہی ہوئے ہیں، کسی کو بہت قریبی ہوگا تو شاید اسے پتا ہو کہ فلاں نے فلاں کی مدد کیا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو، اگر اظہار کر کے عمل کرو گے تو عمل 2 3 سال میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ظاہر نہ کرو گے، بغیر میڈیا کو بلائے کام کرو گے تو رات کی تاریکی میں بھی اگر نکل کے روٹیوں کو لاد کے بغیر میڈیا کے مدینے والوں کے گھروں میں روٹی تقسیم کرو گے، خداوند عالم اسے زمانے میں آیا کر دے گا۔ کیوں؟ جبکہ مخلص اظہار نہیں کرتا، تم اظہار نہ کرو گے خداوند عالم اسے ظاہر کرے گا۔ مفاد الجنان کی مثال شروع میں نے دیا، شیخ عباس قمی نے کتاب اور لکھی منازل الآخرہ، ایک وائس، ایک مبلغ، نصیحت کرنے والے، وہ روز جو مسجد میں جا کے اس منازل الآخرہ جو شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اس منازل الآخرہ سے درس دیتے تھے۔ شیخ عباس قمی کے والد اس درس میں جاتے تھے، اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، سن کے آتے تھے اور شیخ عباس قمی کے پاس آگے کہتے تھے پتہ نہیں تم کیا پڑھتے لکھتے ہو، تم کچھ لکھتے ہی نہیں، تمہاری صلاحیت نہ کچھ بیان کرتے ہو، کچھ نہیں۔ دیکھو وہ مسجد میں جب بیان کرتے ہیں کتنا اچھا بولتے ہیں، کتنا اچھا بولتے ہیں، ہم ان کے فین ہو گئے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی اسپیچ دیتے ہیں، پتہ نہیں تم کیا پڑھتے لکھتے، ہر ٹائم قلم کتاب لیے بیٹھے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو۔ شیخ عباس قمی کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے کہ ابا حضور ان کو کیا آتا ہے، ہم ہوتے اگر ابا حضور وہ جاہل آدمی اس کو کیا آتا ہے، ہماری کتاب سے پڑھتا ہے جو آپ تعریف کر رہے ہو، وہ ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، آپ یہاں کی تعریف کر رہے ہو۔ مگر شیخ عباس قمی خاموش تھے، شیخ عباس قمی نے کچھ نہیں کہا۔ اگر شیخ عباس قمی یہ کہہ دیتے وہ ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، ان کے والد کو تو پتہ چل جاتا، مگر آج زمانے میں پتہ نہ چلتا، لیکن شیخ عباس قمی وہاں خاموش رہے، مخلص اظہار نہیں کرتا۔ خداوند عالم نے دیکھا تم نے اظہار نہیں کیا، اب تمہاری کتاب کو ہم ہر گھر میں پہنچائیں گے، آج مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، تو وہ اخلاص کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شہزادی نے آواز سے یاد رکھو، تم اخلاص اختیار کرو گے پروردگار تمہارے لیے بہترین مصلحت قرار دے گا۔ ہم اپنی زندگی میں ہم اخلاص کے ساتھ عمل انجام دیں، خداوند عالم ہمارے لیے بہترین مصلحت قرار دے گا۔ یہ ذات شہزادی کی کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ اگر نیکیوں کو صورت دے دیا جائے، تصویر دے دیا جائے تو اس تصویر کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ ان نیکیوں سے بھی افضل ہے۔ جس ذات کو اپنے نجات کی ضمانت بنانا تھا، جس ذات کو اپنے کامیابی کا ذریعہ بنانا تھا، کیا اس کا حق یہ تھا کہ اس کے دروازے پہ آگ اور لکڑی لا کے جلا دیا جائے؟ اس در پہ نبی سلام کرتے ہوں، 6 مہینہ مستقل جس در پہ نبی نے سلام کیا ہو، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، نبیوں نے سلام کیا ہو، جس در پہ ملائکہ آتے ہوں، جس در پہ ستارہ آتا ہو، کیا اس در کا یہ حق تھا کہ اس کو مسلمانوں نے نبی کے بعد جلا دیا؟ شہزادی پہ جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبتیں واقعاً کی شہزادی نے جو مرثیہ پڑھا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو غرار کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔
क्या मुसीबतें थी शहजादी कौनैन पे, क्या अब मुसीबतें खाई गई, क्या मजालिम हुए हैं। मेरे अजीजों, जब कोई छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा बाहर से खेल के जब घर आता है तो घर आते ही माँ की आगोश में चढ़ना चाहता है, माँ की गोद में आना चाहता है। लेकिन अल्लाह रे मज़लूमियत जनाब फातिमा ज़हरा, तारीख ने लिखा जब हसन हुसैन कभी बाहर से आते थे माँ की आगोश में आना चाहते थे, एक मर्तबा फातिमा कहती थी मेरे लाल सीने से तो लगा सकती हूँ मगर आगोश में नहीं उठा सकती, पसलियाँ टूटी पहलू शिकस्ता है, मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकती। कितनी मजलूमी है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। वो फातिमा जिसने हुसैन को अपनी शहादत के बाद बंदे कफन तोड़ के सीने से लगा लिया हो, वो फातिमा जिंदगी में हुसैन को आगोश में नहीं ले पा रही है। इतना जुल्म किया गया, फातिमा की पसलियों को तोड़ दिया गया। अल्लामा मौक़िक़ इस्फ़हानी कहते हैं कि पसलियों का टूट जाना ये सबसे अजीम मुसीबत थी, सबसे अजीम मसाइब था। एक मर्तबा हम सोचने पे मजबूर हो गए, क्या करबला में अब्बास के बाजू का कट जाना ये मुसीबत नहीं है? क्या हुसैन के लाशे का पामाल हो जाना क्या ये मुसीबत नहीं है? क्या अली अकबर के सीने पे नेज़े का लग जाना क्या ये मुसीबत नहीं है? क्या जनाब कासिम के लाशे का पामाल हो जाना ये मुसीबत नहीं है? मेरे अजीजों, उस वक्त तो समझ में ना आया कि अल्लामा मौक़िक़ इस्फ़हानी कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ईरान में दुक्तुर रफ़ी एक मर्तबा मसाइब पढ़ रहे थे। आपने मसाइब पढ़ते पढ़ते आपने कहा शहजादी की 3 पसलियों की हड्डियां टूट गई थी। जब आपने मसाइब पढ़ा, कहते हैं मजलिस खत्म हो गई, नियाज तकसीम हुआ, सबने नियाज खाया, नियाज खा के सब चले गए। एक मर्तबा पानी मजलिस आया, आगा आपने क्या मसाइब पढ़ दिया है? एक शख्स बैठा हुआ है जो मुस्तकिल गिरिया करता चला जा रहा है, चीखे मार मार के रो रहा है। दुक्तुर रफ़ी आए हैं, आने के बाद उसको सीने से लगाया है, सब्र करो सादात होना, तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है, लिहाजा सब्र करो। सीने से लगाया, बहुत बड़ा गम है लेकिन सब्र करो। उसने कहा आगा आपने क्या पढ़ दिया है? मेरी तो जान जा रही है। आगा ने कहा क्या पढ़ दिया है? कहा आपने पढ़ा कि फातिमा की हड्डियों की 3 पसलियां टूट गई थी। कहा हाँ हाँ ये सही है, फातिमा की हड्डियां टूट गई थी। अब उस शख्स ने कहा मैं पेशे से हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे पता है जब पसलियों की अगर एक हड्डी टूट जाए इंसान कितनी बार सांस लेता है, दर्द का तूफान उठता है, जब सांस वापस लेता है दर्द का तूफान उठता है। मुझे नहीं मालूम 95 दिन शहजादी ने कैसे गुजारे होंगे, जब भी सांस लेती थी एक दर्द उठता था, जब सांस वापस लेती थी एक दर्द उठता था। शायद इसीलिए कहा था सुब्बत अलैया मसाइब, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम के, सिवाय गमे सैयदो शुहदा के। हाँ अजीजो, अजीम मुसीबत है, अली के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है। वाक़ईन जब शहजादी के मसाइब पढ़ता हूँ ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि कौन ज्यादा मजलूम था, फातिमा या अली? ये मुसीबतें कैसी मुसीबत है, अजीम मुसीबत कि मौला अली ने एक मर्तबा जब फातिमा के रुखसत होने की खबर सुनी है और आए हैं, आने के बाद सारे फराइज को अंजाम दिया। एक वसीयत उस दिन मैंने नहीं पढ़ी थी, एक वसीयत शहजादी ने और किया था। वो वसीयत क्या थी? वसीयत किया मौला अली से, फरमाया या अली अना तय्यबुन, ए अली मैं पाक व पाकीज़ा हूँ, ए अली मैं ताहिरा हूँ, ए अली याद रखना मुझे कपड़े के ऊपर से गुस्ल देना, कपड़े से ऊपर से नहलाना, मुझे कपड़े के नीचे से नहलाने की जरूरत नहीं है। मौलाए कायनात से ये जनाब फातिमा ज़हरा ने वसीयत क्यों कहा? एक उस्ताद फरमाते हैं कि आज से 25 साल पहले आग़ाए बहजत के पास पहुंचे और आग़ाए बहजत के पास पहुंचने के बाद ये सवाल किया, ये बताइए शहजादी ने ये वसीयत क्यों किया था कि या अली मुझे कपड़े के ऊपर से नहलाइएगा? आग़ाए बहजत रोने लगे और रोते हुए फरमाया इसलिए कि फातिमा नहीं चाहती थी कि गुस्ल देते देते अली टूटी हुई पसलियों तक हाथ पहुंचे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मगर तारीख ने लिखा कि गुस्ल देते देते एक मर्तबा अली का हाथ जब पसलियों पे पहुंचा,
دادی کا جنازہ جب تیار ہوا نا، مولا کائنات جنازہ لے کے چلے ہیں، لے جانے کے بعد تدفین کے مراحل تک جب پہنچے ہیں، قبر کے نزدیک پہنچے، اے میرے عزیزوں آپ بھی جنازہ لے کے جاتے ہیں، لیکن جب جنازہ لے کے جاتے ہیں تو کم سے کم 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو جنازے کو قبر میں حوالے کرتے ہیں۔ 2 افراد کم سے کم قبر میں ہونے چاہیے جو جنازے کو پکڑ کے قبر میں لٹا سکے، مگر ہائے علی نے ایک مرتبہ فاطمہ کی میت کو اٹھائی، سوچ رہے تھے اے فاطمہ تمہارا علی تمہیں قبر میں کیسے اتارے، ایک مرتبہ تو ہاتھ نہ اتار ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ علی نے دفن کیا، اب جو دفن کر کے چلے ہیں علی کے قدم لڑکھانے لگے، علی کے قدم رکنے لگے، ابھی گھر پہنچوں گا زینب سوال کرے گی کیا جواب دوں گا، کلثوم سوال کرے گی کیا جواب دوں گا، حسن سوال کرے گا، حسین سوال کرے گا۔ آقا انصاریان کہتے ہیں ہم ایک بار حج پہ گئے اور حج میں پہنچے تو ایک شوہر و زوجہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، اس کی زوجہ کا وہی خانہ کعبہ کے پاس انتقال ہو گیا، اس کو وہیں مکے میں دفن کر دیا گیا۔ کہنے جب دفن ہو گئی اس کے بعد حج کے ارکان سارے مکمل ہو گئے، اس کے بعد ہم جانے لگے۔ پاکستان کے رہنے والا وہ شخص تھا، کہتے ہیں وہ شخص بہت رو رہا ہے، بار بار گریہ کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کو سمجھایا صبر کرو مت رو، صبر کرو۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری زوجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابھی ہم پاکستان پہنچیں گے، ایئرپورٹ پہ 4 بیٹیاں میری ہیں، وہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آئے گی، ہمیں لینے کے لیے آئے گی، وہ پوچھیں گی بابا اما کہاں ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ علی فاطمہ کو دفن کر کے چلے، اب قدم رکنے لگے، علی تڑپ گئے، ایک مرتبہ آواز دیا اے بنت مصطفیٰ۔ جب علی مشکل میں ہوتا تھا آپ سے اپنے درد بیان کرتا تھا، آج علی کہے تو دل سے کہے، بس یہی کہتے جاتے تھے، آج علی اکیلا ہو گیا، آج علی تنہا ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ بس آخری روایت اور آپ کی رحمتوں کو تمام کیا۔ ہاں میرے عزیزوں، مولا کائنات نے جب شہزادی کونین کو دفن کر دیا، لوگوں کو پتا چلا کہ رسول کی بیٹی کو دفن کر دیا گیا ہے، لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، رسول کی بیٹی کی نماز جنازہ ہم نے نہیں پڑھی، لہذا لوگوں نے پھاڑا اور کدال لیا اور لینے کے بعد کہا ہم رسول کی بیٹی کی قبر کو کھودیں گے، جنازہ نکالیں گے، جنازہ نکالنے کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد دفن کریں گے۔ جب مولا علی نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، تاریخ نے لکھا علی نے اپنی تلوار کو نکال کے بقی کے پاس اپنی تلوار کو لے کے بیٹھ گئے، آواز دیا اگر تم میں کسی میں ہمت ہے اور آنے کے بعد قبر کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کی کیفیت جو اس وقت تھی، علی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا ہم نے رسول سے سنا ہے کہ اگر علی اس کیفیت میں ہو تو علی کے نزدیک مت جانا وگرنہ پورے مدینے میں خون بہ جائے گا۔ جیسے ہی یہ روایت نقل کیا لوگ وہاں سے واپس ہو گئے، لوگ چلے گئے، فاطمہ کی قبر محفوظ ہو گئی، فاطمہ کی قبر بچ گئی۔ میں کہوں گا یا علی آج آپ موجود تھے، آج آپ موجود تھے، ارے فاطمہ کی قبر کو مسمار ہونے سے آپ نے بچا لیا، آپ نے فاطمہ کی قبر کو بچا لیا۔ آئے غربت امام زمانہ جب بھی بقی کا رخ کرتے ہوں گے اپنی جدہ کی قبر کو مسمار دیکھتے ہوں گے، ایک مرتبہ تڑپ جاتے ہوں گے، اے جدہ ارے میں کیسے برداشت کروں، میرے ہوتے ہوئے آپ کی قبر ٹوٹی ہوئی، اے میرے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ جنت البقیع میں قبر فاطمہ قبر ائمہ تعمیر ہو سکے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، لعن اللہ قاتلیک یا فاطمة الزہراء، لعن اللہ ظالمیک یا فاطمة الزہراء، اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له، اللہم للإصابة التي جہدت الحسین
والشائعات وباعثات وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو مریض انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. ہمیں جو زارات مشتاق انہیں جو زارات سے مشرف فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان آزاد، دشمنان قرآن کو نیست و نابود فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی مجالسوں کو مقبول فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ان مجلسوں کے صدقے میں ہمارے گھر کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. معبود ہمارے ملومین کی مغفرت فرما. معبود نے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ایام فاطمیہ کے صدقے ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ سب سے اہم دعا. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، معبود تجھے ان ایام فاطمیہ کی مجلسوں کا واسطہ، معبود تجھے ہماری عبادات کا واسطہ، معبود تجھے تیرے منتخب کردہ بندگان کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیرات کے اسباب فراہم فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے خادمین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل دعاء.